السلام علیکم دوستو ہجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ہجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار ہجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے جس کو استلام کہتے ہیں۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب ہجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ہجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناح نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ ہجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ ہجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر ہجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ دوسرا واقعہ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو شہید کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازوں اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے ہجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ دوستو یہ ہجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال ہجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کو طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استسلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحجہ 347 ہجری کو سمبر بن حسن جس کا تعلق بھی کرامتین قبیلے سے تھا اس نے ہجر اسود کو آزاد کروایا اور واپس ہجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصلی ہجر اسود ہے ہی یا نہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک عالم نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ یہ اصلی ہجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے ہجر اسود پر آگ لگائی تو ہجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور گھر کے آبی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تیسرا واقعہ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے ہجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی ہجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ چوتھا واقعہ سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک سنہرے بالوں والا طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں ہجر اسود پر لگا ڈالیں جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔
وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھوڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ پانچواں اسی طرح کا ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چھٹا واقعہ سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے خلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الرازی باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ فضائل حجر اسود بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے اور زبان ہوگی جس سے یہ بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استسلام کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا استسلام کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے
تو حجر اسود کا استسلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 شکلوں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ دوستو حجر اسود کا استسلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے، اگر بھیڑ زیادہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ بھی کفایت کرے گا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استسلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔